بسم اللہ الرحمن الرحیم 27 رجب کو زیارت ہے جناب امیر کی. 27 رجب کو مفاتی میں ہے. ترجمہ پڑھیے گا جا کر. وہ ہے کیا زیارت؟ آپ کو لگے گا کہ رسول خدا. اچھا اب میں ایک بات کہہ دوں. ایک دفعہ ہے کہ زیارت پڑھنے کا بتایا گیا آپ کو. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ یا خیرت اللہ ابن خیرت. ایک دفعہ زیارت ہے نام کی حد تک ہے. وہ عاشق کا معشوق کے ساتھ ولولہ. زیارت نام کو ہے لیکن وہاں پر ایک عجیب جذبات لگتا ہے. پھٹا جا رہا ہے دل آپ کا. اور آپ ایک عجیب مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. آپ جاتے ہیں ابو الفضل عباس کے روضے پر. اس نے دخول ابو الفضل عباس کا ویسا نہیں ہے دروازے پہ کھڑا ہوں اجازت دے دیجئے. وہاں پر ہے سلام اللہ ہے وسلام ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین وجمیع عبادہ الصالحین والشہداء والصدیقین. مولا سلام ہے آپ پر اللہ کا، ملائکہ مقربین کا اور فرشتوں کا، انبیاء کا، صالحین کا، صدیقین کا. فیما تقتضی و ترو علیک یا ابن امیر المؤمنین. صبح شام سلام ہے. یہ بات کیا ہے بھائی؟ صبح شام سلام ہے. یہ آپ زیارت کے قالب اور ڈھانچے میں رکھ کر اپنے دل کے جذبات کو تسکین پہنچانا. صبح شام خدا کا سلام، ملائکہ کا سلام. یہ ہے کیا؟ یہ اظہار بے خودی ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ شیفتگی ہے. عالم وجود میں خدا سے لے کر انبیاء، ملائکہ، صدیقین، صالحین، شہداء، کوئی بچا؟ کوئی نہیں بچا. سب کا سلام. اب کہہ دیتے کہ سلام اللہ علیک یا ابا الفضل عباس. جب خدا بھیج رہا ہے سلام، اب شہداء صدیقین کہاں؟ کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ اظہار ارادت ہے، اظہار عشق ہے. اور علمی زبان میں کہا جائے جتنی بھی عالم وجود میں درجات ہیں نا نور کے، وہ سب آپ پر سلام بھیج رہے ہیں. اور میں اگر آپ کو اس کو سب بتاؤں، وہ مجھے نہیں پتا. کئی دفعہ میں نے پوچھا، مجھے نہیں مل سکا. انیس ہیں یا کوئی اور ہے اللہ مقامہ شریف کہ وہ ان کا سلام. مجھے بہرحال یہ 2 شعر یاد ہیں کہ سکینہ مر گئی زندہ میں گھٹ کے ہے لوگوں، مگر نہ چاند سی گردن ہوئی رسن سے جدا. مجھے یہی 2 شعر اور اس کے بعد کے شعر. یہ جو میں نے بات کہہ رہا ہوں نا آپ سے، یہ سمجھ میں آئے گی آپ کو اس سلام کے ذریعے. میں نے کیا کہا؟ ملائکہ کا، شہداء کا، انبیاء کا، خدا کا سلام ہو. مطلب یہ ہے کیا بات؟ ایک سلام کہہ دو سلام اللہ، بات ختم ہو گئی. تو یہ آپ کو اس شعر کے ذریعے سمجھ میں آئے گی. جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح. جنت میں اہل بیت کے مداح گھر پائیں گے. یہ کون دے گا گھر؟ کون دے گا؟ خدا کی جنت تو خدا دے گا؟ نہیں. یہ ذرا سا مشکل مسئلہ ہے شاعر اہل بیت کے ساتھ. یہ ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اپنا دکھا دیتا ہے کہ ہم کس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. کہتا ہے جنا میں پائیں گے گھر اہل بیت کے مداح، صلہ خدا سے جدا لیں گے پنجتن سے جدا. اب اس کی جڑ حدیثوں میں کہاں پر ہے؟ جنت خدا کی ہے. خدا نے کہا یہ لو گھر. مالکیت ہے خدا کی، خالق ہے خدا. لیکن بادشاہ کون ہے جنت کا؟ 2 شہزادے ہیں آپ کے، ایک حسن ایک حسین. تو خدا نے تو دے دیا کہ بھئی تم نے یہ قربت اللہ کام کیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب بڑے لوگوں کی یہاں زمیندار، جاگیردار، نوابین، رجواڑے والے، جب ان کی کوئی خوشی ہوتی ہے، ان کی کوئی ولادت ہوئی، تو نواب صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بھی عیدی دی. جو پوتا پیدا ہوا اس کی دادی کے پاس گئے، اس نے بھی دی. پھر ہر ایک. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ تم اس امید پر ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم دادی ہیں اس بچے کی، تو نا امید نہیں کریں گے. یہ لوگ، وہ یہ نہیں کہتی خاتون کہ تم نے ہمارے بیٹے سے جو نواب ہیں لے لی. ہر شخص اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اس پیدا ہونے والے بیٹے سے اتنا تعلق ہے کہ وہ خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں. یعنی ابو الفضل عباس کا مقام اس مقام پر ہے. عظمت. خدا کا سلام، انبیاء کا سلام، ملائکہ کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام. عالم وجود کے تسلسل میں جتنی بھی نورانیتیں سب ابو الفضل عباس کا سلام.